کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس قبر کشائی کے دوران ڈی این اے کے لیے حاصل کیے گئے 6 نمونے جامعہ کراچی کی لیب کو موصول ہو گئے۔ لاش سے حاصل کیے گئے 4 سیمپل اور والدہ اور والد کے 2 ریفرنس سیمپل بھی لیبارٹری میں جمع کرائے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے آصف علی سید سے۔ آصف، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ نوجوان تاجر میر رضا کی ہلاکت کے کیس میں تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور تحقیقی حکام نے جو قبر کشائی کے دوران دوبارہ پوسٹ مارٹم کے ایک موقع پر جو ڈی این اے کے لیے نمونے حاصل کیے تھے وہ جامعہ کراچی کی جو فورینسک لیب ہے وہاں پر موصول ہو گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈی این اے کی غرض سے 6 سیمپل جو ہیں وہ لیبارٹری میں جمع کرائے گئے ہیں۔ قبر کشائی کے دوران میر رضا کی ڈیڈ باڈی سے 4 سیمپل ڈی این اے کے لیے حاصل کیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے والد اور والدہ کے 2 ریفرنس سیمپل بھی جو ڈی این اے کے لیے لیے گئے تھے وہ لیبارٹری میں جمع کرائے گئے ہیں۔ رپورٹ کا جو رزلٹ ہے وہ 2 سے 3 روز میں آنے کی توقع ہے، اور قبر سے جو نکالی گئی لاش میر رضا علی کی تھی یا نہیں، یہ ڈی این اے رپورٹ سے حتمی اس بات کی تصدیق بھی ہو سکے گی۔ جی، کراچی کے تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ گزشتہ روز نئی بننے والی تحقیقاتی ٹیم جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ نئی انویسٹیگیشن ٹیم کے رکن ایس ایس پی علی رضا مقتول کے اہل خانہ کے ہمراہ حادثے کی جگہ پر پہنچے۔ میر رضا کے اہل خانہ اور ایس ایس پی نے لاش ملنے کے مقام کا معائنہ کیا۔ لاش کی نشاندہی کرنے والے مالی یاسر سے جائے وقوع سے متعلق اہم تفصیلات بھی حاصل کی گئی۔ آئی ایم ایف سے آئندہ قسط کے لیے مذاکرات کے لیے بجلی گیس کے گردشی قرض حکومت کے لیے چیلنج بن گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق گردشی قرضہ آئی ایم ایف کی مقررہ حد سے 130 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ وزیر اعظم نے بجلی مہنگی کرنے کے بجائے معاشی ٹیم کو متبادل پلان کی ہدایت کر دی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جائزہ مذاکرات آئندہ ماہ ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف سے آئندہ قسط کے لیے مذاکرات کے لیے بجلی گیس کے گردشی قرض حکومت کے لیے چیلنج بن گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے عامر سیال سے۔ عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں۔ کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ آئندہ ماہ ہوں گے، اور اس میں جو سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ بجلی اور گیس کا گردشی قرض ہے۔ بجلی کا جو گردشی قرض ہے وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہوا تھا اس سے زیادہ بڑھ گیا، اور آئی ایم ایف نے یہ کہا تھا کہ اسے 300 ارب تک محدود کیا جائے، جبکہ یہ اس ٹائم بجلی گردشی قرض میں 1600 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو جنگ ہوئی ہے، خلیجی جنگ، اس کی وجہ سے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کی وجہ سے گردشی قرض میں اضافہ ہوا ہے۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے جب یہ مذاکرات ہوں گے تو آئی ایم ایف کی طرف سے پہلا مطالبہ یہ آئے گا کہ آپ بجلی کا اور گیس کا ٹیرف بڑھائیں تاکہ اس گردشی قرض کو کم کیا جا سکے۔ تو وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ درمیانی راستہ نکالنے کے حوالے سے تجاویز تیار کی جائیں تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب مذاکرات ہوں تو بجلی اور گیس کے ریٹ نہ بڑھانے پڑے اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے عامر سیال، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان اور جاپان کے درمیان 2.2 ملین ڈالر کے گرانٹ معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ اقتصادی امور ڈویژن کے مطابق گرانٹ کی رقم سے اسکالرشپ پروگرام کو مزید مستحکم بنایا جائے گا۔ وفاقی سول سروس افسران کو جاپان میں ماسٹرز کے لیے 16 اور پی ایچ ڈی کے لیے 1 اسکالرشپ دی جائے گی۔ 2018 سے اب تک جے ڈی ایس اسکالرشپ کے تحت 8 بیچز مستفید ہو چکے ہیں، جس سے افسران کی استعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایم این اے شازیہ مری کو مبینہ جعلی ڈگری کی بنیاد پر نااہل قرار دینے کی درخواست پر 13 سال بعد فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر یکسر مسترد کر دی ہے۔ ہائی کورٹ نے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت رکن پارلیمنٹ کو نااہل قرار دینے کا اختیار ہائی کورٹ کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے ایم این اے شازیہ مری کو مبینہ جعلی ڈگری کی بنیاد پر نااہل قرار دینے کی درخواست پر 13 سال بعد فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے، اور ہائی کورٹ نے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت رکن پارلیمنٹ کو نااہل قرار دینے کا اختیار ہائی کورٹ کو حاصل نہیں ہے۔